أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین یا راحت العاشقین یا خاتم النبیین یا شفیع المذنبین یا جد حسن والحسین یا جد حسن والحسین یا جد حسن والحسین۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ شعبان المعظم کا مبارک مہینہ ہے اور کل کی رات جو ہے وہ ماشاءاللہ سے 15 شعبان شب برات کی رات ہے۔ سامعین محترم، مسلمانوں کا اللہ رب العزت کا ایک خاص کرم ہے مسلمانوں پر کہ جب خاص راتیں آتی ہیں تو ہم سب ہی ماشاءاللہ سے اس میں اپنی اپنی ہمت و استطاعت اور اللہ کی توفیق کے مطابق ماشاءاللہ سے عبادت و ریاضتیں کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے کوئی نوافل پڑھتا ہے، کوئی درود پڑھتا ہے، کوئی ذکر اذکار کرتا ہے، کوئی اپنے رب کے حضور توبہ کرتا ہے، تو کوئی استغفار پیش کرتا ہے اپنی۔ سامعین محترم، ہم دیکھتے ہیں کہ شب برات کی رات ہے، شب معراج کی رات ہے، شب قدر کی رات ہے۔ یہ خاص راتیں گزر جاتی ہیں، ہماری عبادت و ریاضت کرتے ہوئے گزر جاتی ہیں۔ اگلا دن جب ہوتا ہے تو اسی طرح ہمارے میں سے لوگ ماں باپ کی بے ادبی اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح کیا اسے کہتے ہیں سودی نظام بھی چل رہا ہوتا ہے، اسی طرح ہم اپنی کوتاہیاں جاری رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان پر عمل نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح جو ہماری عام روٹین میں معاملات چل رہے ہوتے ہیں، نیکیوں سے دور اور ناپسندیدہ اور برے کاموں کے نزدیک ہم لوگ ہوتے ہیں، تو وہ سارے معاملات ہمارے ویسے چل رہے ہوتے ہیں۔ ہاں بس یہ ہوتا ہے کہ اس رات ذرا مسجدیں ماشاءاللہ سے بھر جاتی ہیں، لیکن سارا سال مسجدیں نہیں بھرتی۔ سامعین محترم، اگر ہماری توبہ سچی توبہ ہو تو یقین جانیں ہمارے لیے ہر رات شب قدر ہے، ہر رات شب برات ہے۔ اولیاء اکرام صالحین انعام یافتہ لوگوں کی زندگی کو جب ہم اٹھاتے ہیں پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ روزانہ ہی اپنے رب کے حضور جھکا کرتے تھے، روزانہ ہی سجدہ ریز ہوا کرتے تھے۔ ان کی طبیعت میں یہ بھاری پن نہیں تھا، اچھا یار چلو رہن دو آج دی نماز نہیں پڑھ دے کل پڑھ لیں گے، یار کوئی گل نہیں تھوڑا بہت جھوٹ سے چلتا ہی ہے نا، چیز سیل کرنی ہے نا، اپنی کاروبار تو کرنا ہی ہے نا، ان کاروبار کریے دین تے عمل کریے۔ یہ عموماً ہم گفتگو سنتے ہیں لوگوں سے۔ اب یقین جانیے اب رمضان مبارک آئے گا تو کئی لوگوں نے اسلام کی چیز کو اپنا لیا کہ رمضان میں صدقہ و خیرات زیادہ کرنا اور پانی کی طرح بہانا صدقہ خیرات، تو یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، جس کو دوسرے اغیار نے مغرب نے اپنا لیا کہ جب ان کے کوئی تہوار آتے ہیں مذہبی یا ویسے تو وہ سیل لگا دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے، ہم اپنے مسلمان بھائی بہنوں کو اتنا ہی لوٹنا شروع کر دیتے ہیں، اتنا ہی لوٹنا شروع کر دیتے ہیں، اور بہانہ کیا بناتے ہیں، کوئی چیز لینا یار یہ بڑی مہنگی کر دی تھی تسی، بس ہی 4 گالیاں دے دیں حکمران کو، حکمران وقت کو 4 گالیاں دے دی۔ حکمران وقت نے تو نہیں کہا جو تم سیب یا پھل بیچ رہے ہو جو گندا والا حصہ اس کے اوپر سٹیکر لگا دو،
اگلا جب منہ مانگی تمہاری قیمت دے کے گھر لے کے جا کے بچوں کو کھلانے لگے تو پتہ چلے آدھی چیز ویسی خراب ہے. تو وہ جو اس نے آدھی چیز خراب آپ کو دے کر پیسے کمائے اور اپنے بچوں کو جا کے کھلائے تو کیا اس کے بچے ذہین ہوں گے اس پیسوں سے؟ کیا ان کے بچے جو ہیں انہی پیسوں سے جب وہ ان کو رزق لا کے دے گا تو ان کے زبانوں پہ کوئی اللہ رسول کا نام آئے گا؟ یہی وجہ ہے کہ آج اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اولڈ ہوم بنتے چلے جا رہے ہیں. اولڈ ہوم بنتے چلے جا رہے ہیں. کیوں؟ کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ توبہ نہیں کرتے، توبۃ النصوح نہیں کرتے. ایسی توبہ کہ جس سے ہم اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں اور اپنے گناہوں کی معافی بھی نہیں سچے دل سے اللہ سے مانگتے. حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں، لیکن آپ ولی ہونے سے پہلے ایک راہزن تھے. کہتے ہیں نا قافلے جاتے ہیں تو راستے میں ڈاکو پڑ جاتے ہیں اور لوٹ لیتے ہیں، تو ایک راہزن تھے. تو آپ کی ایک عادت تھی کہ جب کسی قافلے کو لوٹتے تھے تو اس قافلے کے اس بندے کا نام لکھ لیتے تھے اور یہ بھی لکھ لیتے تھے کہ اس سے کیا مال لوٹا ہے. ہیرے جواہرات لوٹے ہیں، پیسے لوٹے ہیں، کپڑے لوٹے ہیں، سامان لوٹا ہے، سواری لوٹی ہے، جو بھی لوٹا ہے اسے لکھ لیتے تھے اور اس کا نام اور پتہ بھی لکھ لیتے تھے. لیکن ایک مرتبہ کیا ہوا کہ جب پتہ بھی لکھ لیا، سب کچھ لکھ لیا، تو ایک مرتبہ لوٹنے کے لیے گئے کہیں پر، تو کیا ہوا کہ وہاں پر آپ کو نا ایک قافلہ ملا. اب اس قافلے میں کیا تھا؟ ایک حافظ قرآن تھا. اس قافلے میں ایک حافظ قرآن تھا اور وہ قرآن پاک کی آیت پڑھ رہا تھا سورہ زمر کی کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. کہ آپ فرما دیجئے میرے پیارے محبوب، آپ فرما دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، جنہوں نے بہت زیادہ گناہ کر لیے ہیں، چوریاں، ڈکیتیاں، جو بھی جھوٹ، جو بھی غیبت، زیادہ گناہ کر لیے ہیں، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. بے شک اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس مت ہونا. جب انہوں نے اس حافظ قرآن سے یہ آیت سنی تو اب اندازہ کریں دل کی دنیا ہی بدل گئی، دل کی دنیا ہی بدل گئی، اور یہ کہا کہ ہاں میرا رب ابھی بھی میری معافی فرما سکتا ہے. تو آپ نے کیا کیا؟ اسی وقت سچے دل سے اللہ سے توبہ کی اور پھر کیا کیا؟ توبہ کر لی نا. اب یہ نہیں کہ چلو یار ہم پہلے گناہ کر چھڑے نہیں تو کوئی گل نہیں، اگو دی ٹھیک ہے، آگے سے نہیں کروں گا نا گناہ. اب تو جو پہلے کر لیا، کھا لیا، پیسے ٹھیک ہے، جو میرے پاس آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن نہیں، چونکہ آپ لکھ لیتے تھے اس کا پتہ بھی اور اس چیز کی مقدار بھی، تو آپ نے کیا کیا؟ ان لوگوں کے گھروں میں جانا شروع کر دیا اور جس کی جو چیز تھی اس کو واپس کی تو کرتے کرتے یہودی کے پاس چلے گئے. اس کا لوٹا ہوا سامان جب اس کو واپس کرنے لگے تو اس نے کہا کہ میں نے اپنی توریت میں یہ پڑھا تھا کہ امت محمدیہ میں سے اگر کوئی توبہ کرے سچی توبہ تو وہ کسی ریت کو، مٹی کو بھی ہاتھ لگائے تو وہ سونا بن جائے. کرائٹیریا چیک کرو، اللہ تعالیٰ نے توریت میں، اندازہ کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شان یہ بتائی ہے کہ میرے محبوب کی امت کی شان یہ ہے کہ وہ سچی توبہ کریں تو وہ مٹی کے اوپر ہاتھ رکھے وہ سونا بن جائے. تو اس نے کہا جناب مجھے تب ہی پتہ چلے گا کہ یہ مٹی میں آپ کو دیتا ہوں، آپ کنکریاں آپ اس کے اوپر ہاتھ رکھیں. یار سانو بھی سچی مچی کہے، ہم تو لاکھ توبہ بھی کر لیں سچی مچی، ہمارے اندر وہ اخلاص ہی موجود نہیں ہے. اب یہ نہ ہو سارے گھر میں جا کے کنکریاں رکھ کے کہہ رہی اللہ باجی توبہ استغفر اللہ استغفار استغفار، تو نہیں سونا بننا. اس کے لیے زبان بھی چاہیے فرید جیسی، بابا فرید جیسی، داتا حضور جیسی زبان بھی چاہیے کہ جس زبان سے کوئی قطع کلامی، کوئی ایسے برا کلام نہ کیا گیا ہو. ہمارے میں تو یہاں پہ لوگ بات بات پہ برے کلام کرتے ہیں نا. تو اندازہ کریں، تو آپ سرکار نے جب ہاتھ رکھا اسی وقت وہ کنکریاں سونا بن گئیں، اسی وقت وہ کنکریاں سونا بن گئی. اور یہ چیز دیکھ کے، یہ بات دیکھ کے وہ یہودی بھی مسلمان ہو گیا کہ امت محمدیہ میں ویسی واقعی سچی توبہ کرنے والے لوگ آج بھی موجود ہیں.
آج بھی موجود ہے اور اللہ قبول کرتا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں ہر چیز پر قادر ہوں، میں ہر چیز پر قادر ہوں. جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص نے 99 قتل کر دی. کتنے؟ 99 قتل کر دیے اس نے. تو وہ اس وقت کے اس کے دل میں خیال آیا کہ یار میں نے بڑے گناہ کر لیے ہیں تو اب مجھے توبہ بھی کرنی چاہیے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، یہ حضور نے فرمایا. یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، سرکار دو عالم کی، کیونکہ نبی کی بات باتوں کی امام ہوتی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پچھلے وقتوں میں ایک بندہ تھا، اس نے 99 قتل کیے. تو جب وہ ایک عالم کے پاس چلا گیا تو اس نے کہا جناب کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ 99 قتل کر کے کوئی آپ کے پاس آئے، وہ بھائی جا بھائی کہاں بھائی 99 قتل تو نے کیا، تو بخشا نہیں جائے گا. 99 قتلوں کا مطلب کیا ہے؟ 99 خاندان برباد کر دیے تم نے. کتنی ماؤں کی گودیں اجاڑ دی، کتنی سہاگنوں کو بیوہ کر دیا. تو یہ مطلب کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا اچھا میری توبہ تو قبول نہیں ہونی، 99 کرو پاویں 100 کرو. تو اس کو بھی مار دیا. اللہ بھر تو پیار، اس کو بھی مار دیا. لیکن اندر ایک تھا کہ یار نہیں میں نے توبہ کرنی ہے، میں نے توبہ کرنی ہے. پھر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یار اس وقت کوئی بڑا عالم ہے جو اچھا عالم ہو، بڑا ہو، جو علم رکھتا ہو، میں اس کے پاس جاؤں. تو جب پتہ چلا تو جب اس کے پاس گئے تو اس سے پوچھا کہ حضور کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ میں نے 100 قتل کر لیا. تو وہ بڑا عالم تھا، انعام یافتہ بندہ تھا نا وہ. تو اس نے کہا کہ بالکل تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا، یہ اللہ کا ہی فرمان ہے، سنے رب کا فرمان ہے. تو تم ایسا کرو کہ تم نے توبہ کرنی ہے، فلاں علاقے میں کچھ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے بیٹھے ہیں، ان کے پاس جا کے عبادت شروع کر دو، ان کے پاس بیٹھ کے، اللہ ان کی برکت سے تمہاری توبہ قبول کر لے گا. اب یہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں جو کہتے ہیں اولیاء کی بارگاہ میں بیٹھنے سے کیا ملتا ہے، اولیاء اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنے سے کیا ملتا ہے. تو یہ حضور فرما رہے ہیں، ذرا غور سے سنیں کہ وہ جب وہاں سے نکلا توبہ کرنے کے لیے تو ابھی کچھ ہی فاصلہ اس نے طے کیا تھا تو وہ انتقال کر گیا، اس کی روح قبض ہو گئی. اب وہاں پہ 2 طرح کے فرشتے آ گئے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہاں پہ 2 طرح کے فرشتے آ گئے. کون سے؟ جنت والے بھی اور دوزخ والے بھی. پھڈا پڑ گیا. جناب صاحب نیک جنت والے فرشتے کہتے ہیں ہم نے اس کو جنت میں لے کے جانا ہے، اور دوزخ والے کہتے ہیں یار تم کیا کرتے ہو، یہ 100 قتل کیے ہیں، اتنا لوگوں کو نقصان کروایا، اتنا ظلم کیا. تو نہیں جی نہیں، یہ ہم نے جہنم کا بندہ ہی ہے. کہتے نہیں جی جنت کا بندہ ہے. تو کرتے کرتے اللہ نے ایک فرشتے کو ان کا درمیان جج بنا کر بھیج دیا کہ جاؤ ان کا فیصلہ کرو. تو وہ آئے تو اس نے کہا ایسا کرو کہ تم نا زمین ناپ لو، زمین ناپ لو، جس کی طرف کم ہوگی تو وہ اس کی طرف وہ بندہ چلا جائے گا، اور جس کی طرف زیادہ ہوگی وہ دور ہو جائے گا بندہ. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. انہوں نے زمین ناپی تو پتہ چلا ابھی وہ تھوڑا سا چلا تھا. یہ اندازہ کریں، روایات میں آتا ہے کہ ابھی وہ جب بزرگوں نے اسے کہا نا اہل علم نے کہ بھئی تم نیک بندوں کی بارگاہ میں جا کے توبہ کر لو، ابھی اس نے توبہ کی نہیں تھی لیکن توبہ کے ارادے سے چلا تھا، اور ابھی چلا ہی تھا تھوڑا ہی، ابھی تو بڑا ہی زیادہ فاصلہ پڑا ہوا تھا ابھی، اور ابھی وہ تھوڑا چلا تھا. تو ابھی تھوڑا چلا تھا، تھوڑا ہی فاصلہ ہوا تھا. تو دوزخ والے فرشتوں نے کہا بس یہ تو ہمارا ہی پاس ہی آئے گا. لیکن دوسری طرف اللہ تدبیر کچھ اور فرما رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے آگے والی زمین کو سمیٹ دیا، آگے والی زمین کو سمیٹ دیا، پیچھے سے فاصلہ زیادہ کر دیا، اتنا سمیٹ دیا کہ ایسے لگا کہ جیسے ابھی وہ قریب ہی تھا، ان کے اللہ والوں کے قریب ہی تھا. جب پتہ چلا کہ وہ اللہ والوں کے قریب تھا اور وہ توبہ کرنے جا رہا تھا، مطلب نیک عمل کرنے جا رہا تھا، توبہ کرنے جا رہا تھا، تو کیا ہوا؟ فرشتے اس کو لے گئے جنت والے، جنت والے فرشتے اس کو لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ ہم نے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. لیکن ساتھیوں اگر ہماری توبہ ایسی ہوگی تو مایوس نہیں ہونا. اگر ہماری توبہ اس طرح کی ہوگی، فرمایا توبہ ہے کیا؟ اصل میں توبہ کیا ہے اور استغفار کیا ہے؟ استغفار کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو تم نے گناہ کیے ہیں، جو تم نے گناہ کر لیے ہیں نا، ہم برے کام کر لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں
کہ اللہ پاک جی مجھے ان کاموں سے معاف عطا فرما، میرے وہ کام جو ہیں، وہ غلط کام، وہ غلط باتیں جو میں نے ظلم کیا کسی پر یا اپنی جان پہ ظلم کیا یا میں نے غلطیاں کوتاہیاں کی ہیں، اللہ پاک جی آپ مجھے معاف فرما دیں۔ یہ ہے استغفار کرنا۔ اور توبہ کیا ہے کہ اللہ پاک جی مجھے آگے مجھ سے کوئی غلط کام نہ ہو، آگے میری زندگی میں کہ میں ایسی مجھے توبہ عطا فرما کہ میں آگے برے کاموں سے بچ جاؤں۔ جو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم 11ویں والے بزرگ اندازہ کریں فتوح الغیب اپنی کتاب میں اس آیت کے والے سے فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اپنے دل میں سے ہر چیز کو نکال دے جو تجھے اللہ سے دور لے کے جاتی ہے، اور ہر اس چیز کو ڈال لے جو تجھے اللہ کے قریب لے کے جاتی ہے۔ عام لفظوں میں کہوں تو ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کنواں ہوتا ہے نا، کنواں دیکھا ہے کبھی کسی نے؟ وہ نہیں دیکھا تو بولو نا، کنواں کبھی کسی نے دیکھا؟ میں نے کوئی نوکھی بات تو نہیں کر دی۔ کنواں ہوتا ہے نا، تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کنویں کے اندر کتا گر جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پاک کیسے ہوگا؟ کتنے ڈول باہر نکالیں گے تو وہ پاک ہو جائے گا، لیکن صحیح طریقے سے پاک تب بھی ہوگا جب وہ کتا باہر نکالیں گے۔ ایسے ہی ہے نا، جب تک کتا باہر نہیں نکالیں گے وہ کنواں پاک نہیں ہو سکتا، ہم اس سے غسل نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں پہلے کتا باہر نکالنا۔ ہم کہ جی ہم نے 10 12 یا 11 ڈول نکال دیا باہر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب کنواں پاک ہو گیا، لیکن نہیں، آپ کو کتا باہر نکالنا ہوگا۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ اس پانی کے اندر چھپکلی مری پڑی ہے، اس یہ کولر کے اندر میں نے اوپر سے پانی نکال کے بہن دی ہے کچھ، تو آپ پھر بھی نہیں پیو گے نا باجی، پہلے چھپکلی باہر کڈو، پھر اس کے بعد اس پورے جو ہے کولر اس کو دھوئیں، واش کریں اچھے سے کلمہ پڑھ کے، پھر اس میں پانی ڈالیں، یہ پانی پینے والا ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو فرمایا کہ اپنا یہ جو دل ہے نا ہمارا، یہ کنواں ہے، ہم اس کے اندر ہے توبہ کر کے استغفار کر کے ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں بس آج کے بعد کسی کو نہیں کرنا، لیکن کسی کے لیے دل میں بڑی بغض بھی رکھی ہوتی ہے، میں نے کسی کے لیے میں نے اپنے دل میں بڑی حسد رکھی ہوتی ہے، لے رب نے انہوں دے چھڑیا مینوں دے دیتا ہی نہیں، لے انہوں نے اچھا ہن بھی کر لیتا، وہ منڈا اینا پڑھ گیا، وہی دھی دا ویاہ تے بڑا ہی چنگا ہو گیا، لے اچھا وہ کاروبار اینا چلتا پیا ہے، کیوں چلتا پیا؟ تو یہ ایک حسد کا فیکٹر ہمارے اندر ہم رکھتے ہیں، مطلب مرے ہوئے کتے ہم سب کے دلوں میں موجود ہیں، مرا ہوا کتا بولو موجود ہے نا، ہوتا ہے نا، نفرتیں، حسد، غیبت، کسی ایک کو لے کے، کسی 2 کو لے کے، کسی 3 کو لے کے، تو ہم نے کتنے کتے اپنے دل کے اندر رکھے ہوتے ہیں، تو ہم نے وہاں پر کیا کرنا، اس کو صاف کرنا، نیک اعمال کا پانی دینا ہے۔ اور ہمارے تو ماشاءاللہ سے جو ہیں وہ اتنی گندگی غلاظت ہے تو ہمیں ریگمال بھی یوز کرنا پڑتا ہے۔ ریگمال کیا ہے؟ استغفار۔ ریگمال کیا ہے ہمارا؟ استغفار۔ ہمارا کیا ہے؟ ڈٹرجنٹ سوپ کیا ہے ہمارا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کی ضربیں لگانی ہے ہم نے، احکامات الہیہ پر چلنا ہے ہم نے۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے کہ پہلے دل کو صاف کرو پھر میں آؤں گا، پھر میں آؤں گا۔ جب اللہ آ جاتا ہے نا پھر آپ سے آٹومیٹکلی فجر کی نماز بھی پڑھی جاتی ہے، پھر آٹومیٹکلی آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کسی کو معاف کرنے کی۔ اگر سمجھ لیں آپ کے دل کے اندر لوگوں کے لیے نفرتیں ہیں نا تو آپ کی نمازیں قبول نہیں ہو رہی، آپ کی پڑھائیاں قبول نہیں ہو رہی، آپ کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ اور اگر آپ دل کی طرف دیکھیں تو آپ کو دل میں اللہ کا نام ہی نظر آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے علاوہ اور کچھ نہ نظر آئے، کسی کی نفرت، کسی کے لیے حسد نظر نہیں آتی، تو اس کا مطلب ہے آپ کی نمازیں بھی قبول ہو رہی ہیں اور آپ کی درود پڑھنا بھی قبول ہو رہا ہے اور آپ کا سب کچھ اللہ پاک قبول فرما رہا ہے۔ سامعین محترم، ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، بڑا ہی پتلا سا سکا سا ہو گیا نا، لوگ دعائیں بھی عجیب عجیب سی مانگتے ہیں، بڑا پتلا سکا سا۔ حضور نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دعا یہ کرتا تھا کہ اللہ میری آخرت اچھی کر دے، اور جو مجھے آخرت میں مطلب اچھی کرنے کے لیے تو جو میرے لیے جو سزائیں ہیں جو بھی ہے مجھے اس دنیا میں ہی دے دے، آخرت میں بس میرے لیے جنت ہو، تو اس لیے میں کم کھانا پینا، پریشانیاں ٹینشنوں میں بہت زیادہ رہتا ہوں۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے نہیں، دعا ایسے کیا کرو کہ مولا میری دنیا کو بھی اچھا فرما اور میری آخرت کو بھی اچھا فرما۔ کیا دعا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ، میری دنیا کو بھی اچھا فرما مولا اور میری آخرت کو بھی اچھا فرما۔ یہ اللہ نے دیکھی دعائیہ کلمات کیسے یاد کروائے اپنے محبوب کے ذریعے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا نا، ان کی توبہ کیسے قبول ہوئی، 300 سال تک وہ روتے رہے، اندازہ کریں۔ تو جب آسمان نے دنیا پر دیکھا لا الہ الا اللہ کے ساتھ لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ، اندازہ کریں، واسطہ دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے دعائیہ کلمات یاد کروائے، فرمائے اس انداز میں مانگو کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ مولا جو میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا ہے، مجھے پتہ ہے میں گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، میں نے کوتاہیاں کی ہیں، بڑی غلط کام کیے ہیں، ظلم کیا، مولا تو رحیم ہے، تو مہربانی فرما، تو میرے معاملات میں بہتر فرما۔ مطلب پہلے استغفار کرو، جو تم نے غلطیاں کر لی ہیں اس کی معافی مانگو، پھر اس کے بعد توبہ کرو، اور ایسی توبہ کرو کہ توبہ کرنے کے بعد کوئی نہیں یار آج کے بعد میں نے سودی کاروبار نہیں کرنا، آج کے بعد بس میں نے اپنے بڑوں کا ادب کرنا، آج کے بعد میں نے اپنے شوہر کو اپنا بادشاہ بنانا ہے، اس کو اپنا غلام نہیں بننے دینا، آج کے بعد میں نے اپنی بیوی کو اپنی ملکہ بنانا ہے، گھر کی نوکرانی نہیں بنانا اس کو، آج کے بعد میں نے اپنے ساس سسر کی عزت کرنی ہے، یا میں نے اپنی بہو کو اپنی بیٹی سمجھنا ہے، آج کے بعد میں نے 2 نمبر چیز سیل نہیں کرنی ہے۔ جب میں 2 نمبر چیز سیل کروں گا تو وہ کھانے پینے والی چیز لوگ کھائیں گے تو کتنا نقصان ہوگا ان کو، لیکن میں رات کو توبہ بھی کر رہا ہوں، اور آج صاحب نمازیں بھی پوری ہم پڑھ دیں، مسجدیں بھی ہماری پوری بری ہوتی ہیں، اندازہ کرو، لیکن ہمارے معاملات کہاں پر ہوتے ہیں؟ 15 شعبان کی رات کو، معراج کی رات کو، اندازہ کریں، بڑی بڑی مبارک لاتے ہیں، اچھی بات ہے، توبہ کریں، استغفار کریں، درود پڑھیں، لیکن مزہ تب ہے نا کہ درود آپ پڑھیں اور سرکار آپ کو سینے کے ساتھ لگائیں، سینے کے ساتھ وہ تب بھی لگیں گے نا جب اس توبہ پر عمل بھی کریں گے، اس توبہ پر عمل بھی کریں گے۔ پھر اللہ پاک کہتا ہے مجھے وہ توبہ کرنے والے بڑے ہی پسند ہیں، ان اللہ یحب التوابین، مجھے وہ توبہ کرنے والے جو لوگ ہیں نا مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ اللہ کہتا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ محبوب آپ فرما دیجئے کہ تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو حضور کی اتباع کرو، حضور سے محبت کرو، حضور کی اطاعت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا فرمایا کہ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سامعین محترم، توبہ تو بڑے صحابہ کرام نے بھی کی، اندازہ کریں کس کس انداز میں انہوں نے، جب ان سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو درود و سلام زیادہ پڑھنا شروع کر دیتے، وہ ہر وہ عمل کرتے تھے جس سے آقا راضی ہو جائے۔ ان کو پتہ چل گیا تھا، سمجھ آ گئی تھی کہ آقا راضی تو رب راضی، مرشد راضی، سائیں راضی تھے، وہی سہاگن پیا جس پہ راضی، پیا جس پہ راضی ہوگا وہی سہاگن ہوگی۔ تو وہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ مرشد کو راضی کر لیں، یہ تو رب نو منانا، پہلے یار نو منا، تو دیکھیں پیا راضی ہو جائے گا نا تو رب بھی راضی ہو جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت ان کو، ایسے بھی صحابہ تھے ان کو اللہ اپنا دیدار بھی عطا فرماتا تھا، اللہ پاک ان کو اپنا، وہ کیا ہو گیا ہے، غلط بات تو نہیں کر دی میں نے، حقیقت ہے کیا حضور کے صدقے سے نعمتیں عطا نہیں ہوتی، تو اللہ ان کو نعمتیں نوازتا ہے۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے نا، یہ آیت جو میں نے کی اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے جن سے میں محبت کرتا ہوں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں، ان کی ہاتھ بن جاتا ہوں، ان کی زبان بن جاتا ہوں، جو بولتے ہیں وہ قبول ہوتا ہے۔ یقین کریں اگر ہماری توبہ ہم نے کی ہے اور ہماری باتیں قبول نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے ہماری توبہ میں قصور ہے، اس کی عطاؤں میں کمی کوئی نہیں ہے۔ ہم نے توبہ تو کر لی لیکن پاکیزگی اختیار نہیں کی۔ مسجد زرار اور مسجد قباء، مسجد زرار میں جانے سے منع فرمایا کہ محبوب ادھر نہ جائیں، وہ ادھر پاکیزگی والے لوگ نہیں ہیں، محبت کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔
منافق ہیں. محبوب مسجد قباء میں تشریف لے جائیں، ادھر محبت کرنے والے لوگ ہیں. وہ آپ کی پاکیزگی طہارت والی ادا کو بڑی محبت سے ادا کرتے ہیں. وہ آپ کی ظاہری پاکیزگی اور باطنی پاکیزگی والی اداؤں کو محبت سے ادا کرتے ہیں. اندازہ کریں، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ استغفار فرمائی. خود حضور نے استغفار کا ورد بھی کیا سرکار نے. اب میں نے آپ کو کہا استغفار کا مطلب کیا ہے جناب، کہ جو گناہ کیے ہوں ان پر استغفار کرنا، مغفرت چاہنا. لیکن سرکار نے کون سے گناہ کیے ہوئے ہیں؟ نبی تو معصوم ہوتے ہیں، وہ بھی سید الانبیاء. سید الانبیاء جو سینے پہ کسی کو دست مبارک لگا دے تو اس کا سینہ ہی روشن ہو جائے. اندازہ کریں، ایک نگاہ سے ہزاروں کو نواز دیں، لاکھوں کروڑوں کو نواز دیں، رحمت للعالمین ہو، اور وہ کہیں ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار خود پڑھ رہے ہیں سرکار. ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھے، یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کے صدقے سے تو اللہ بخش رہا ہے لوگوں کو، آپ مطلب استغفار پڑھ رہے ہیں. فرمایا کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. کیونکہ نبی کا استغفار پڑھنا وہ اس لیے ہوتا ہے کہ نبی کو جو اللہ اپنا قرب عطا کرتا ہے، اپنا وصال عطا کرتا ہے، اپنے سے ملاقات عطا کرتا ہے، تو نبی اس کا شکر ادا کرتے ہیں. اور اللہ جو ہے نبی کی امت کو جتنا نوازتا ہے، حضور کے صدقے سے حضور کی امت پر کرم کرتا ہے. کہتے ہیں تیرا نہیں تیرے سائیاں دا منہ مار ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادتیں نہیں اچھی لگتی. اگر اچھا لگتا ہے تو صرف اپنا محبوب، تو اللہ صرف اپنے محبوب کو دیکھتا ہے کہ میرے محبوب کا امتی ہے، تو اس لیے بخشش ہو جاتی ہے ہماری. ورنہ تو ہمیں اپنے ذہنوں سے یہ خمار عبادتوں کا، یہ خمار صدقہ و خیرات کرنے کا، زکاتیں دینے کا نکال دینا چاہیے. ہمارے اندر وہ اخلاص، وہ خلوص، وہ تقوی اتنا نہیں ہے. اندازہ کر لو، لیکن اللہ اگر ہمیں نوازتا ہے، عطا کرتا ہے، تو صرف اپنے محبوب کا صدقہ. جو مجھے ملا، آپ کو ملا، ہم سب کو ملا، جو ہم سانس بھی لے رہے ہیں، رزق بھی کھا رہے ہیں، یہ سب حضور کا صدقہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کر کے امت کو درس دیا کہ بھئی تم بھی، اللہ نے تمہیں بھی عطا فرمایا. کتنی بڑی بات ہے کہ ہمیں سید الانبیاء کا امتی بنایا، سید الانبیاء کا، خاتم الانبیاء کا امتی بنایا، کہ جن کا امتی بننے کے لیے مرسلین نبی بھی دعا کیا کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام بھی، بڑے بڑے انبیاء بھی، کہ مولا اتنا کرم تو اپنے حبیب کی امت پر کرے گا، تو مولا ہمیں بھی اپنے حبیب کا امتی بنا لے. سبحان اللہ کی آواز نہیں آئی مجھے. ایک تو آپ کو بات کوئی سمجھ نہیں آتی، نہیں ہور کیڑی زبان چ گلا کریے، پنجابی صحیح رہندی، کیڑی سمجھ آتی ہے تمہیں؟ کوئی سمجھ آتی ہے لینگویج؟ انگلش میں بات کر لیتے ہیں. لیٹس ٹاک ان انگلش. کدے چ گل کریے؟ کوئی تو زبان سمجھ آتی ہوگی نا. ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے پھر جو اس کے ہو جاتے ہیں، جو سچی توبہ کرتے ہیں. اللہ کے لیے کوئی برے کام چھوڑ کے تو دیکھو اللہ تمہیں رزق عطا کرے گا. کیسا عطا کرے گا سوچو تو صحیح، ذرا دیکھو تو صحیح. اللہ کے لیے کچھ چھوڑو تو صحیح. ہم اللہ کے لیے کچھ چھوڑتے ہی نہیں ہے نا. ہم نے چھوڑا کیا ہے؟ ایک اللہ کے ولی تھے ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ آخری بات کہہ رہا ہوں، سنیے گا ذرا غور سے. حضرت ابراہیم بن ادھم، ہم اپنی کتابوں میں بھی ان کا نام پڑھتے ہیں. تو آپ عبادت گزار بندے تھے اللہ کے. تو ایک شخص گھاس کاٹنے والا وہ قریب سے گزرا تھا. اس نے دیکھا کہ یار ایک بابا جی بیٹھے ہیں، کھانا کا ٹائم ہوا، آسمان سے کھانا آ گیا، بڑا مزے کا کھانا آیا. تو یار یہ تو بڑا اچھا کام ہے، کوئی کماؤ بھی نہ، کچھ بھی نہ کرو، مسلح پالو تو چلو جی وضو کر کے عبادت کرو، کرنا بھی کچھ نہیں ہے. 2 وقت کی روٹی کے لیے آپ کماتے ہیں نا، محنت کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے بھئی آسمان سے کھانا آ جائے گا تو چلو کرو، اسی بھی کھانے ہیں. اس نے بھی کیا تھا اس کے پاس؟ ایک کپڑا تھا جس میں گھاس لکڑیاں لپیٹ لیتا تھا، ایک وہ آری شاری کو چھوٹی موتی، اس کے پاس کٹر تھا اس دور کا. سیل خیرات کر دیا، بیٹھ گیا حضور کے ساتھ ہی عبادت کرنا شروع کر دی. جب کھانے کا وقت ہوا آسمان سے کھانا آیا. اب اللہ کے ولی کی برکت سے اس کو بھی کھانا آیا.
لیکن حضور کو جو کھانا آیا وہ بڑا اعلیٰ قسم کا کھانا تھا، شربت بھی تھا، مچھلی بھی تھی، روٹی بھی تھی، لیکن جو اس کو کھانا آیا وہ سادہ پانی، سادی روٹی اور پیاز۔ تو اس نے کہا مولا عبادت میں بھی اتنی کر رہا ہوں، بابے ہری بھی وہی کر رہے پے جڑی میں کرنا پیا، بابے ہری نے بھی وہی نماز پڑھی جڑی میں پڑھی، انہوں نے بھی وہی تسبیح پڑھی جڑی میں پڑھی، انہوں نے بھی قرآن ہی پڑھیا تو میں بھی کہہ قرآن ہی پڑھے، میں کہہ رہا کچھ اور پڑھیا۔ تو اللہ پاک جی یہ کیا عطاؤں کا سلسلہ علیحدہ علیحدہ کیا، کیوں؟ غور کریں ذرا، جو حاسدین ہوتے ہیں نا لوگ، غور کریں ذرا کہ اللہ پاک جی علیحدہ علیحدہ کیوں سسٹم؟ فرمایا ابراہیم میرا بندہ میرے لیے پوری بادشاہت چھوڑ کے بیٹھا، تو میرے لیے کیا چھوڑ کے بیٹھا؟ نہیں سبحان اللہ کی آواز آئی؟ پائنو پوری بادشاہت چھڑ کے اتھے آیا ہے، تسی نہیں کپڑے چھڑ کے آئے ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کیوں نہ محبت کریں؟ سرکار جب مسلمان ہوئے تو اتنا امیر کبیر لڑکا، حسن و جمال میں بھی اعلیٰ، لباس بھی اعلیٰ پہنتا ہے، سواری بھی اعلیٰ رکھتا ہے، جب مسلمان ہوئے تو اگلوں نے گھر کے کمرے میں، گندے والے کمرے میں بند کر دیے زنجیریں ڈال کے، اور ظلم و ستم ہو رہا ہے، چھڑ دے کلمہ، چھڑ دے کلمہ، چھڑ دے نبی نو، نا جی نا، چھڑنا نہیں میں، بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا بغیر سے کام، نہیں بھئی بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا بغیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، میں آقا کا ہو گیا ہوں بس اب اور کسی کو نہیں کام، اب کیا کسی سے کام تجھے دیکھ لینے کے بعد، سب کو میرا سلام ہے تجھے دیکھ لینے کے بعد، سب کو میرا سلام ہے تجھے دیکھ لینے کے بعد۔ اندازہ کرے ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹے، سب کچھ ہوا، کیا چھوڑا حضور کے لیے؟ جب حضور کی بارگاہ میں آئے اندازہ کریں ذوالنورین بنا دیا، دو نوروں والا بنا دیا، اندازہ کریں دو نوروں والا بنا دیا، فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے، دونوں ہاتھوں کا آپس میں ملایا، فرمایا آج میں نے اپنے عثمان کی بیعت کر لی، میرے عثمان نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی، موجود نہیں تھے، اور اللہ پاک حضور کے ہاتھ کو فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ابو آپ کا نہیں میرا ہاتھ ہے، تو عثمان کا ہاتھ نبی کا ہاتھ، نبی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، تو کیا ہوا؟ تو عطائیں دیکھیں کتنی ہوتی ہیں، پھر چھوڑو تو صحیح کچھ، کوئی اپنا آرام، کوئی اپنا کھانا، کچھ چھوڑو گے تو رب کچھ دے گا نا۔ رمضان میں سارا دن چھوڑتے ہیں نا، تو میں سارا دن کھانا پینا چھوڑنا ہے تو جھوٹ بھی چھوڑنا ہے، غیبت بھی چھوڑنی ہے، چغلی بھی، حرام کھانا بھی چھوڑنا ہے، مال زیادہ جھوٹا مال کمانا بھی چھوڑنا ہے، یہ ساری چیزیں بھی چھوڑنی ہیں، جو تمہاری ذمہ داری ہیں ان کو پورا بھی کرنا ہے، تو پھر تمہیں افطاری کے ٹائم میں وہ چیزیں عطا کروں گا، جو سکون عطا کروں گا۔ ایک بندہ سارا دن کھاتا پیتا رہتا ہے، وہ شام کے ٹائم کھائے گا بھی تو اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی اسے خوشی نہیں ہونی کیونکہ وہ سارا دن کھا پی رہا ہے، لیکن ایک بندہ سارا دن بھوکا رہ رہا ہے، شام کو کھا رہا ہے، تو اس کے لیے زیادہ خوشی کا وقت ہوتا ہے نا، تو پھر اللہ پاک اس کو عطائیں بھی زیادہ کرتا ہے۔ تو یہ سوچئے کہ میں نے اپنے رب کو کیا دیا، سیدنا بلال کی طرح دیا یا ابو لہب کی طرح، کیا دیا میں نے اپنے رب کو؟ میں نے ابو بکر صدیق کی طرح دیا یا ابو جہل کی طرح دیا؟ میں نے کیا دیا؟ یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ میں نے کیا اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کیا، تو پھر میں مانگ کیا رہا ہوں۔ ہم کہتے ہیں جناب کرم میرے پر ہو موسیٰ علیہ السلام جیسا، زندگی گزاروں میں فرعون جیسی، ایسا تو ممکن نہیں ہے نا۔ تو بہرحال دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت مجھے آپ کو ہم سب کو ایسی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس توبہ کے بعد ہمارے دلوں سے جو کتے ہیں نا بیماریوں کے، جو غلاظتوں کے، وہ سارے نکل جائیں اور اندر صرف رضائے الہی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نور بھر جائے ہمارے دلوں میں، ہمارے دلوں میں نور بھر جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور اپنے گناہوں پر سچے دل سے نادم ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کریں جو باتیں سنیں وہ آگے ضرور پہنچایا کریں، کیا پتہ اگر آپ کا نہیں تو کسی اور کا بھلا ہو جائے۔ یہ بھی حضور کی حدیث پاک ہے کہ جو سنو آگے پہنچاؤ، اچھی بات پہنچائیں، توبہ استغفار کریں، سچے دل سے توبہ کریں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔